بس بھی کر دیں روحان، اب تو دن کی روشنی پھیل گئی ہے۔ نور پوری رات روحان کی شدت کو سہ کر اب تھک چکی تھی، پوری رات کی جاگے ہوئے تھے، لیکن روحان تھا کہ اس کی بے خودی میں ذرا بھی فرق نہیں آ رہا تھا۔ شادی کی رات تھی، اس لیے جھجک کے مارے وہ اس سے زیادہ انکار بھی نہیں کر پائی، لیکن سردیوں کی طویل رات گزرنے کے بعد اب صبح کی روشنی پھیل چکی تھی۔ وہ بے تحاشا تھکن سے چور ہو چکی تھی۔ بالآخر بے بسی سے اس نے ہاتھ جوڑ کر روحان کی منت کی تھی، تب وہ پیچھے ہٹا تھا۔ آنکھیں اس کی بھی نیند سے چور تھی، لیکن نور کی خوبصورتی اور چہرہ حسین نے تو اسے پاگل کر کے رکھ دیا تھا۔ بہرحال اب وہ کروٹ بدل کر سو چکا تھا۔ نور کی آنکھوں میں بھی نیند بوجھل تھی۔ جیسے ہی وہ گہری نیند میں گئی، کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ روحان بے خبر سو رہا تھا، اس لیے نور کو ہی اٹھنا پڑا۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا، بڑی مشکل سے کمرے کے دروازے تک نیند میں جھولتی ہوئی پہنچی تھی۔ کہنے لگی کون؟ تو اس کی ساس کہنے لگی بیٹا 9 بج گئے ہیں، تمہارے گھر والے ناشتہ لے کر آ رہے ہیں، تم لوگ تیار ہو کر آ جاؤ۔ نور کا دل چاہا کہ روئے۔ 7 بجے تو ان کے بیٹے نے ان کی جان چھوڑی تھی، وہ مشکل سے ہی 2 گھنٹے سوئی تھی جب ساسو ماں نے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ اس نے ایک ہی نظر روحان پر ڈالی جو بے خبر سویا ہوا تھا، لیکن پھر خاموشی سے کپڑے نکالے اور واش روم چلی گئی۔ نہا دھو کر واپس آئی، تیار ہوئی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ تب تک اس کے گھر والے ناشتہ بھی لے کر آ گئے تھے۔ اس کی ساس فہمیدہ نے کہا بیٹا روحان کو اٹھاؤ، کتنی بری بات ہے، تمہارے گھر والے ناشتہ لے کر آئے ہیں۔ لیکن وہ تو روحان کے پاس جانے سے بھی کترا رہی تھی۔ رات بھر جتنی شدت اس نے دکھائی تھی، دل میں کہیں نہ کہیں روحان کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا، اور کہیں کہ اس کے پاس جگانے جائے اور پھر سے شروع نہ ہو جائے۔ کہتا تھا دل نہیں بھر رہا، تم سے بس دل چاہ رہا ہے کہ اس رات کو مزید طویل کر دوں اور تمہاری قربت سے خود کو سیراب کرتا رہوں۔ اس کی باتوں نے نور کو جانے سے کترانے پر مجبور کر دیا، لیکن فہمیدہ بیگم اسے بار بار کہہ رہی تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے کمرے میں گئی۔ اب وہ بھی گہری نیند سویا ہوا تھا، ویسے بھی 11 بج چکے تھے۔ وہ روحان کے پاس آئی، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ہلانے لگی، کہنے لگی روحان جلدی سے نہا کر تیار ہو جائے، میرے گھر والے ناشتہ لے کر آ چکے ہیں، سب ناشتے پر آپ کا پوچھ رہے ہیں۔ خمار آلود آنکھیں بمشکل ہی روحان نے کھولی تھی۔ جب نور کا نکھرا نکھرا سراپا دیکھا تو پھر سے دماغ نئے سرے سے سرشاری چھائی تھی، اسے کھینچ کر خود پر گرایا تھا۔ نور اس ابتاد کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے بے ساختہ اس کے اوپر جا گری تھی۔ کہنے لگا تمہارے پہلو سے نکلنے کو دل ہی نہیں چاہتا، ایک تو کم بخت یہ رشتے دار مجھے اسی لیے زہر لگتے ہیں، میاں بیوی کو تو وقت گزارنے ہی نہیں دیتے۔ نور نے کہا پلیز چھوڑ دے، لیکن روحان اپنی منمانی پر ایک بار پھر کی تھی اور اس کے بعد اسے چھوڑا تھا اور خود نہانے چلا گیا۔ وزیچ ہو کے رہ گئی اور باہر آیا تو تولیہ اس کے منہ پر پھینکا، کہنے لگا تو اپنے سسرال والوں کے ساتھ ناشتہ کرنے جا رہا ہوں، تم جاؤ دوبارہ سے نہا کر تیار ہو جاؤ اور پھر سب کو وجہ بھی بتا دینا۔ نور کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ رو دے، بہرحال وہ جا چکا تھا۔ نور نے دوبارہ سے غسل کیا اور وہی کپڑے پہن کر تیار ہو کر باہر آ گئی، لیکن سر پر دوپٹہ اچھے سے اوڑھ لیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ سب کے ساتھ ناشتہ کیا کرنے کے بعد روحان پھر اسے اشارے کر رہا تھا کہ چلو کمرے میں، لیکن وہ تنگ آ چکی تھی، اس لیے فہمیدہ بیگم کے ساتھ ہی بیٹھی باتوں میں مصروف رہی، لیکن روحان بار بار اپنی نظروں سے اسے کمرے میں جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ لیکن وقت یوں ہی گزرنے لگا، غصے میں آ کے روحان کمرے میں چلا گیا، دروازہ بھی بڑی زور سے مارا تھا۔ فہمیدہ بیگم کہنے لگی اسے کیا ہوا؟ کہنے لگی پتہ نہیں، بہرحال وہ کمرے میں نہیں گئی، رات کو ولیمہ تھا۔ پھر وہ پارلر چلی گئی۔ رات کو گرے اور سلور رنگ کی میکسی میں وہ کمال لگ رہی تھی، قیامت ڈھا رہی تھی، اور روحان تو اس پر نظریں ہٹانا بھول گیا تھا۔ جب وہ دونوں اسٹیج پر بیٹھے تو روحان نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، بیٹھتے ہی اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا، کہنے لگا آج تو تم مجھ سے بچو گی نہیں۔ لیکن نور کا سر چکرا رہا تھا، پوری رات وہ نہیں سو پائی تھی، پھر پورا دن بھی فہمیدہ بیگم کے ساتھ بیٹھی رہی، اور اب تو یوں تھی کہ نیند سے بے حال تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آج بھی روحان کے ساتھ رت جگہ کاٹتی۔ رات کو نور کی والدہ صفیہ بیگم فہمیدہ بیگم سے کہا کہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ ولیمے پر ہم بیٹی کو اپنے گھر لے جاتے ہیں اور اگلے روز دولہا اس کے گھر والے آ کر لے کر جاتے ہیں، تو آج ہم نور کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ فہمیدہ بیگم نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے،
کیا؟ لیکن روحان کے تو جیسے ہوش اڑنے لگے تھے۔ کہنے لگا نہیں، ہمارے ہاں ایسا کوئی رواج نہیں۔ حمیدہ بیگم نے کہا، اس کے کندھے پر ایک تھپکی لگائی، بس کر دو، اس طرح سے بڑوں کو جواب بھی نہیں دیتے۔ کہنے لگی، نور کو آپ ساتھ لے جائے، کوئی بات نہیں۔ نور بھی ایسے ہی چاہتی تھی کہ اپنی ماں کے ساتھ جائے اور پوری نیند پوری کرے۔ سر پھٹ رہا تھا، لیکن روحان اسے جن نظروں سے دیکھ رہا تھا، نور نے اپنی نظریں بدل لیں، کیونکہ وہ نظروں کے اشاروں سے یہی کہہ رہا تھا کہ نور خود منع کر دے کہ وہ مائکے نہیں جانا چاہتی۔ لیکن نور نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ اپنے والدین کے ساتھ وہ واپس گھر آ گئی۔ جیسے ہی کپڑے چینج کر کے سونے کے لیے لیٹی تھی کہ روحان کا فون آنے لگا۔ اسے فون اٹھایا، کہنے لگا، یہ کیا طریقہ ہے تمہارے گھر والوں کا؟ ایسا کون کرتا ہے؟ اور نور نے کہا، روحان یہ رسم ہے۔ کہنے لگا، بھاڑ میں جائے ایسی رسم، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں اور تم میرے ساتھ واپس گھر آؤ گی۔ روحان بے حد غصے میں تھا۔ نور کہنے لگی، روحان میری بات سمجھنے کی کوشش کرے، اپنے والدین سے کیا بہانہ بناؤں گی؟ وہ کہنے لگا، کچھ بھی بہانہ بناؤ، میں کچھ نہیں جانتا۔ اچھا یہ بتاؤ، تم نے چینج تو نہیں کیا؟ کہنے لگی، میں سب کچھ چینج کر کے سونے لگی تھی۔ وہ کہنے لگا، مجھے نہیں پتا، ابھی آ رہا ہوں، جلدی سے تیار ہو جاؤ، بالکل ویسی ہی لگو جیسی ولیمے میں لگ رہی تھی۔ تمہارے زیورات میں خود اتاروں گا، تمہاری ایک ایک چیز میں اپنے ہاتھوں سے اتاروں گا، جیسے سہاگ رات کو اتاری تھی۔ تم ہوتی کون ہو مجھ سے بنا پوچھے چینج کرنے والی؟ تم میری ہو نور، میری اجازت کے بغیر تمہیں کچھ نہیں کرنے کی اجازت۔ نور کا تو جیسے سانس ہی اٹک گیا تھا، کیونکہ وہ بہت غصے میں کہہ رہا تھا۔ نور کہنے لگی، پلیز ابھی نہیں روحان، میری بات کو سمجھنے، میرے گھر والے پریشان ہو جائیں گے۔ کہنے لگا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کون پریشان ہوتا ہے، کسی پر برا لگتا ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم میری ہو اور میری بیوی ہو، اور مجھے رات کو تمہیں اپنے کمرے میں چاہیے ہو، تمہیں ہر رات اپنے بستر پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ 15 منٹ کے اندر، صرف اور صرف تمہارے پاس 15 منٹ ہیں۔ ویسے ہی تیار ہو جیسے کہ تم ولیمے پہ تیار تھی، زیورات بھی ویسے ہی پہن کے رکھنا۔ میں تمہیں اشارہ کر رہا تھا کہ اپنی والدہ کو منع کر دو، کوئی بھی بہانہ بنا دو، لیکن تم نے میری طرف دیکھنے کی زحمت تک نہیں کی۔ کیا تمہاری نظر میں میری کوئی اہمیت ہی نہیں؟ پتہ نہیں روحان کو ہوا کیا تھا، کچھ بھی نہیں سننے کو تیار نہیں تھا۔ اپنی بات کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا، اور نور سوچ میں پڑ گئی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ بہرحال سب سے پہلے تو اس نے اپنی والدہ کو اعتماد میں لیا۔ کہنے لگی کہ وہ روحان کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں روحان کے ساتھ گھر جا رہی ہوں، پھر کبھی رہنے کے لیے آ جاؤں گی۔ اس کی والدہ نے زیادہ اعتراض نہیں کیا، کہنے لگی ٹھیک ہے، لیکن نور کو یہ مناسب نہیں لگا کہ وہ دوبارہ سے ولیمے کا جوڑا پہنے۔ البتہ اس نے سب کچھ پیک کر کے رکھ دیا۔ روحان نے صرف باہر مین گیٹ پر ہارن دیا تھا اور نور سے کہنے لگا، باہر آ جاؤ، میں اندر نہیں آؤں گا۔ نور نے اپنے ولیمے کا جوڑا اور تمام سامان ہاتھوں میں پکڑا اور باہر چلی گئی۔ نور کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ بہرحال اس نے سامان پیچھے رکھا اور خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کہنے لگا، تیار کیوں نہیں ہوئی؟ میری بات کا اثر نہیں ہوا تھا تمہیں؟ کہنے لگی، روحان کچھ تمہیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اماں کیا سوچتی کہ میں کیوں دلہن بن کر جا رہی ہوں؟ بڑی مشکل سے میں نے بہانہ بنایا ہے، ابھی تو نور کی جان چھوٹ گئی۔ کہنے لگا، گھر جا کر ویسے ہی تیار ہو جیسی تم لگ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، ہو جاؤں گی، لیکن آپ وعدہ کریں مجھے زیادہ تنگ نہیں کریں گے۔ میں کل رات سے بھی نہیں سوئی روحان، اور صبح سے جاگ رہی ہوں۔ میرا سر بہت شدید درد کر رہا ہے اور مجھے شدید نیند آ رہی ہے۔ اس نے کہا، گھر تو چلو، تمہیں سلاتا ہوں، بڑی میٹھی نیند سلاؤں گا تمہیں۔ اس کی آنکھوں میں شوہی ناچ رہی تھی۔ نور کا دل دھڑکا تھا۔ بہرحال جب وہ گھر میں آئی تو حمیدہ بیگم سو چکی تھی۔ اپنے کمرے میں گئی تو روحان نے کہا، چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ نور نے دوبارہ سے ولیمے کی میکسی پہنی، میک اپ کیا، یہاں تک کہ زیورات بھی پہنے۔ ابھی سب کچھ تیار ہی پہن کر ہوئی تھی کہ دوپٹہ سر پر لینے کی کوشش کی تو روحان اس کے قریب آ گیا اور اس کی گردن پر اپنے لب رکھ چکا تھا، اور پھر سے اس نے کہا، نور پر اپنی منمانیاں شروع کر دی۔ لیکن وہ تھکن سے چور تھی اور رات کے 2 بجے وہ رونے لگی۔ لیکن روحان تھا کہ باز آنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، خدا کے لیے بس کرو، مجھے سونے دو۔ لیکن ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس پر کوئی جنون سوار تھا، کچھ نہیں سن رہا تھا۔ ساری رات نور کی آنکھوں میں گزر گئی۔ صبح روحان سو چکا تھا اور بے تحاشا رو رہی تھی، کیونکہ اب اس کے پیٹ کے نچلے حصے میں تکلیف ہونے لگی تھی، درد ہو رہا تھا، اتنی شدت سے درد ہو رہا تھا کہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے سوئے ہوئے روحان کو اٹھایا اور اسے ہلانے جلانے لگی۔ روحان گہری نیند سے جاگا، لیکن نور کو یوں تڑپتا دیکھ کر پریشان ہوا۔ کہنے لگا، کیا ہوا تمہیں؟
کہنے لگی میرے بہت درد ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، روحان پلیز کچھ کرو۔ روحان نے دیکھا کہ وہ پیٹ کے نچلے حصے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے تڑپ رہی تھی۔ وہ بھی خود بھی گھبرا گیا کیونکہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نور کو ہوا کیا۔ کہنے لگا میں امی کو بلاتا ہوں۔ اٹھ کے بیٹھ گیا، جلدی سے اپنی شرٹ پہنی اور بٹن بند کیا، اپنے بالوں کو درست کیا اور کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ نکل گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد فہمیدہ بیگم گھبرائی ہوئی کمرے میں آئی۔ تب تک وہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ فہمیدہ بیگم خود سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے ہوا کیا ہے۔ روحان سے کہنے لگی ایسا کرو ڈرائیور کو بولو گاڑی نکالے۔ روحان باہر چلا گیا اور فہمیدہ بیگم نے اسے سہارا دیا اور باہر لے آئی، لیکن جب ہاسپٹل لے کر گئے تو لیڈی ڈاکٹر نے برے طریقے سے فہمیدہ بیگم کو ڈانٹا تھا۔ کہنے لگی کہ آپ کے بیٹے نے کیا حال کر دیا اپنی بیوی کا، اسے ذرا بھی احساس نہیں۔ وہ کہنے لگی نور کے انٹرنل سائٹ سے زخم ہو چکے ہیں اور اس لیے اپنے بیٹے سے کہیں کہ وہ اپنی بیوی سے دور رہے۔ یہ سن کر فہمیدہ بیگم تو شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی۔ جیسے ہی نور کے ساتھ کلینک سے باہر آئی تو روحان کھڑا تھا۔ اپنی والدہ سے کہنے لگا کیا ہوا، لیکن وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی یہ تو تمہیں پتا ہوگا کہ شرمندہ کر کے رکھ دیا تم نے مجھے۔ وہ شاید کچھ سمجھ چکا تھا، اس لیے نظریں چرانے لگا۔ جیسے ہی نور گاڑی میں بیٹھی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اسے اب سکون چاہیے تھا، ریسٹ چاہیے تھا۔ 2 دن سے اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی اور درد اور برداشت کر کے برا حال تھا۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لگا دیا تھا، کچھ میڈیسن بھی دی تھی۔ روحان نے جیسے ہی گاڑی سٹارٹ کی کہنے لگی کہ نور کے گھر لے چلو، اس کی مائکے۔ روحان کہنے لگا کیوں؟ وہ کہنے لگی کہ یہ وہیں رہے گی 8 دن، اپنے مائکے رہے گی، آرام کرے گی۔ اور وہ کہنے لگی امی کہ وہ گھر پر آرام کر سکتی ہیں۔ فہمیدہ بیگم کہنے لگی نہیں، جو کہہ رہی ہوں نا وہی کرو۔ نور نے دل ہی دل میں شکر کیا کہ فہمیدہ بیگم نور کو اس کے مائکے چھوڑ آئی اور اس کی والدہ سے کہنے لگی کہ اس کے ولیمے پر بھی روحان نے اسے رہنے نہیں دیا، اس لیے 8 دن نور آپ کے پاس رہے گی اور اس کی والدہ بھی خوش ہوگی۔ لیکن بیٹی کے چہرے پہ درد کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے۔ نور نے کوئی بات نہیں بتائی کیونکہ فہمیدہ بیگم نے اسے منع کیا تھا کہ وہ گھر والوں سے کچھ بھی ذکر مت کرنا، میں روحان کو سمجھاؤں گی، وہ آئندہ تمہارے ساتھ ایسا سلوک ہرگز نہیں کرے گا۔ لیکن نور کے دل میں تو جیسے روحان کی قربت کا خوف بیٹھ گیا تھا، وہ اس کے قریب جانے سے بھی ڈرتی تھی۔ 2 دن تو روحان نے کچھ نہیں کہا، بڑے ضبط سے گزارے، لیکن 2 دن کے بعد اس نے نور کو فون کیا۔ نور اس وقت بھی سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ فون اٹھایا تو کہنے لگا اچھا بہانہ لگایا ہے تمہیں، ایسا بھی کیا ہو گیا جو مائکے جا کر بیٹھ گئی ہو؟ کہنے لگی کہ آپ کو آنٹی نے کچھ نہیں بتایا؟ یار تم انوکھی لڑکی ہو، تمہیں جس شادی ہوئی ہے، سب کی شادیاں ہوتی ہیں تو سب کے شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ایسے ہی سب کچھ کرتے ہیں، ان کی بیویاں یوں رونے تو نہیں بیٹھ جاتی۔ تمہارے ساتھ کچھ انوکھا ہو گیا، تھوڑا صبر کرنا سیکھو، ویلا نہ مچایا کرو۔ تم نے پتہ نہیں لیڈی ڈاکٹر سے کیا کہا اور اس نے میری ماں سے کیا کہا۔ نور میں کچھ نہیں جانتا، تمہارے بغیر 8 دن تو کبھی نہیں گزار سکتا۔ میں نے شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ یوں اکیلا سوں۔ نور کہنے لگی روحان آپ کو ذرا بھی احساس ہے کہ میں کس اذیت اور تکلیف سے گزر رہی ہوں؟ وہ کہنے لگا شٹ اپ، کوئی بھی بہانہ بناؤ، کچھ بھی کرو، بس گھر واپس آؤ۔ 2 دن سے میں پاگل ہو رہا ہوں، مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آ رہی، مجھے تم چاہیے ہو۔ نور نے فون بند کر دیا۔ ایک تو اپنی تکلیف سے 2-4 تھی اور 2 دن کے بعد جا کے اس کے درد کو کچھ افاقہ ہوا تھا، اور اب جا کے روحان اسے ذہنی طور پر پریشان کر رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ فون ہی نہیں اٹھائے گی، بہانہ بنا دے گی، لیکن وہ روحان تھا۔ نور نے چند دن اس کا فون اٹھایا ہی نہیں، لیکن جب بھی اٹھاتی تو بہانہ بنا دیتی، وہ کچھ دیر بعد فون کرے گی، ابھی بیزی ہے۔ 8 دن گزر چکے تھے اور روحان کا غصہ برا حال تھا۔ فہمیدہ بیگم نے اس پر پابندی لگا رکھی تھی کہ وہ نور کو لینے کے لیے نہیں جائے گا۔ 8 دن کے بعد فہمیدہ ہی اسے گھر لے کر آئے گی، اور روحان کا موڈ سخت خراب تھا۔ نور کو دیکھ کر اس نے اپنا رخ بدل لیا تھا، جب چپ چاپ کھانا کھاتا رہا اور اسے چور آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ کھانا کھانے کے بعد جلدی ہی وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ کمرے میں جانے کے بعد اس نے نور کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اسے لگا کہ نور کمرے میں جلدی آ جائے گی، اسے منانے کی کوشش کرے گی۔ جیسے ہی کھانا کھا کر نور فارغ ہوئی اور روحان اپنے کمرے میں گیا، فہمیدہ بیگم نے نور کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہنے لگی کہ میں تمہارے سامنے بہت شرمندہ ہوں، لیکن تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا۔ کہ وہ کہنے لگی آنٹی میں خود ان باتوں کا اتنا پتہ نہیں تھا کہ میں روحان کو بہت کہتی تھی، لیکن وہ میری کچھ نہیں سنتا تھا۔ وہ کہنے لگی میں نے اسے خوب سمجھایا، خوب ڈانٹا ہے،
آئندہ تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرے گا، لیکن کوشش کر کے تم کمرے میں ذرا دیر سے جایا کرو۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں گی میں ویسے ہی کروں گی۔ اور کچھ دیر بعد وہ حمیدہ کے کمرے میں ہی بیٹھی رہی، ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، اور روحان تب کے رہ گیا تھا، کب سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ رات کے 11 بجے نور کمرے میں آئی اور وہ لیپ ٹاپ پر بے فضول وقت گزار رہا تھا۔ نور کو دیکھ کر اسے بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ نور جیسے ہی اندر کمرے میں آئی دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ بہت غصے میں تھا نور، بری طرح سے گھبرا گئی، لیکن اس نے دروازہ بند کیا اور دروازہ لاک کر دیا۔ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے بیڈ کی دوسری سائڈ پر آ گئی اور غصے سے روحان نے لیپ ٹاپ بند کیا اور ٹیبل پہ رکھ دیا۔ کہنے لگا تمہارے نزدیک میری کیا اہمیت ہے؟ تم مجھے کیا سمجھتی ہو؟ کہنے لگی روحان میرے نزدیک آپ کی بہت اہمیت ہے اور آپ کی نظر میں بھی میرا احساس ہونا چاہیے۔ میں 8 دن سے میڈیسن کھا رہی ہوں۔ وہ کہنے لگی یہ سب پٹیاں مجھے مت پڑھاؤ، اپنی ماں سے میں بہت لمبا لیکچر سن چکا ہوں، میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ۔ تم کوئی واحد لڑکی نہیں، سب کے شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ ایسی طریقے سے رہتے ہیں، لیکن وہ موم کی گڑیا نہیں بنی رہتی۔ اس نے تکیہ درست کیا اور کروٹ دوسری طرف رخ موڑ کر لیٹ گیا تھا۔ نور کی آنکھوں میں آنسو جھلملائے تھے اور اس نے اپنے آنسوؤں کو اندر ہی اندر جذب کر لیا تھا، اور خود پر ضبط باندھ کر وہ خود ہی روحان کی پاس گئی اور وہ کروٹ دوسری جانب لے کر لیٹتا ہوا بہت غصے میں تھا۔ نور نے اپنا ہاتھ اس کے بازو پر رکھا تو وہ جھٹک دیا، کہنے لگا پیچھے ہٹو، ہاتھ مت لگانا مجھے، جا کے آرام کرو، آج کے بعد تمہیں کچھ نہیں کروں گا تمہیں۔ وہ کہنے لگی روحان پلیز مجھ سے ناراض مت ہو، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کہنے لگی فرق پڑتا ہے، لیکن کیوں نہیں فرق پڑتا؟ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، لیکن آپ کی بیوی ہوں، آپ مجھ سے یوں منہ مت موڑ کے لیٹے، مجھے تو فرق پڑے گا۔ بس یہ کہنا تھا کہ روحان اس کی طرف اپنا رخ بدل لیا اور کہنے لگا پڑتا ہے تمہیں فرق، تمہیں پتہ ہے میں تم سے ناراض ہوں؟ کہنے لگی ہاں مجھے نظر آ رہا ہے، منہ پھولا ہوا مجھے دیکھ بھی نہیں رہے، تو ظاہر ہے مجھ سے ناراض ہی ہیں۔ کہنے لگا ناراض ہوں تو مجھے راضی کرو۔ اس کی آنکھوں میں ورفتگی نے نور کا دل دھڑکایا تھا، جانتی تھی کہ وہ راضی کس چیز سے ہوتا ہے، لیکن وہ کیسے سب کچھ اب پھر سے برداشت کرتی۔ وہ نظریں چرا گئی، کہنے لگی ایسا کرتے ہیں ہم باتیں کرتے ہیں۔ کہنے لگا باتوں سے تو میرا گزارا نہیں ہوتا، میرا گزارا تو کسی اور چیز سے ہوتا ہے۔ لیکن نور کترانا شروع ہوگی، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، لیکن روحان اس کی باتیں سنی انسنی کر رہا تھا اور اس کے قریب آنے لگا، لیکن وہ فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ کہنے لگی روحان پلیز۔ وہ کہنے لگا مرنے والی کیوں ہو گئی ہو؟ تمہارا شوہر ہوں، تمہارے قریب نہیں آؤں گا تو کس کے قریب جاؤں گا؟ تو پھر کہاں جاؤں؟ وہ دوسری عورت کے پاس جاؤ؟ نور تم میری بیوی ہو اور میں اپنی خواہش، اپنی جنون، اپنی شدت صرف تم پر لوٹانا چاہتا ہوں۔ تم ہی انکار کرو گی تو تم ہی روکو گی، تم ہی بہانے کرو گی تو تمہاری اس قسم کی باتیں صرف میری ضد کو بڑھاتی ہیں اور کچھ نہیں کرتی۔ جب مرد ضد میں آ جائے تو پھر کچھ نہ کچھ نہیں دیکھتا۔ چلو آؤ ادھر مجھے مناؤ، وہ ویسے ہی مناؤ جیسے میں راضی ہو سکتا ہوں۔ تم نہیں آؤ گی تو میں آؤں گا تو صبح پھر تمہیں ہاسپٹل جانا پڑے گا۔ پتہ نہیں لیڈی ڈاکٹر کو تم نے کتنے پیسے دے کر سکھایا ہے کہ وہ ایسے جملے بول دے تاکہ میں تم سے دور رہ سکوں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں تم جیسی عورتوں کے چالیں اچھی طریقے سے جانتا ہوں، شوہر سے دور رہنے کے نئے طریقے ڈھونڈتے ہیں۔ تم لوگوں نے پتہ نہیں کون سی خوبصورتی پہ حسن پہ تم نے کس کو دکھانا ہے۔ پتہ نہیں وہ بات کس طرف لے گیا تھا۔ وہ بے حد پریشان ہوئی تھی، لیکن پھر جب اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنے آپ کو روحان کے حوالے کر دیا، آج پوری رات بھی روحان نے اسے سونے نہیں دیا تھا۔ جیسے وہ نیند آنکھوں سے بند کرتی تو اس کے رخسار پر تھپ تھپانے لگتا، کہتا سونے کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ ہو، میری طرف دیکھو۔ نور کو لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی زندگی میں آنے والا اس کا ہمسفر بالکل بے حس ہے، اور اس کی تکلیف اور اس کی درد کا اسے کوئی غرض ہی نہیں۔ بہرحال وہ آ کر ذرا بھی احتجاج کرتی تو روحان کی شدتیں بڑھ جاتی، جسے سہنا نور کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ ضد میں آ کر اسے نہ سونے دیتا تھا نہ خود سوتا تھا، اور اس کے والد کی اپنی فرم تھی، وہ آفس سے لیٹ ہی جاتا تھا، کبھی 10 بجے تو کبھی 11 بجے، کیونکہ اپنا کام تھا، اسے پرواہ ہی نہیں تھی، اس لیے رات دیر تک اس کے ساتھ جاگتا رہتا۔ البتہ نور 15 دنوں کے اندر ہی کمزور ہونے لگی تھی، اس کے چہرے کی رونق ختم ہونے لگی تھی، راتوں کو جاگ کر اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنے لگے تھے، لیکن روحان اس کی شدتوں میں کمی آتی ہی نہیں تھی۔ وہ خوش خوراک رہتا تھا، روزانہ رات کو دودھ پی کر سوتا تھا اور کبھی
ڈرائی فروٹ، ہر طرح سے اپنا خیال رکھتا تھا۔ البتہ نور سے کہتا تھا مجھے موٹی خواتین بالکل پسند نہیں ہیں، اپنے آپ کو ہمیشہ ایسے فٹ رکھنا۔ نور نے اب شکایت کرنی چھوڑ دی تھی، خود کو حالات کے حوالے کر دیا تھا، اور اسے لگا تھا کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا روحان خود بہت نارمل ہو جائے گا، لیکن اس کا صرف یہ خیال تھا۔ 1 مہینہ گزر گیا، لیکن نور کے رت جگہ ویسے ہی تھے۔ کبھی کبھی تنگ آ جاتی تھی، رونے لگ جاتی تھی، لیکن روحان کے سے کچھ نہیں کہتی تھی۔ 1 مہینے کے بعد اس کی طبیعت بگڑنے لگی۔ لیڈی ڈاکٹر کے پاس جب گئی تو اس نے اسے حاملہ ہونے کی خوشخبری سنا دی تھی، البتہ ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ شروع کے چند مہینے آپ کو پرہیز کرنی ہوگی، میں تمہیں احتیاط کرنی پڑے گی، تمہارا شوہر تمہارے قریب نہ آئے۔ فہمیدہ بیگم کہنے لگی آپ بالکل فکر نہ کریں، ایسے ہی ہوگا ڈاکٹر صاحب، اگر اس کا شوہر اس کے قریب آیا تو اس کی پریگننسی ضائع ہو سکتی ہے، اور اس کا نظام پہلے ہی بہت نازک ہو چکا ہے، بہت زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ لیڈی ڈاکٹر نے تو اسے بستر پر سے اٹھنے سے بھی منع کیا تھا۔ یہ خبر جب روحان کو پتہ چلی تو وہ بھڑک اٹھا تھا، کہنے لگا یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے، کھڑا کر دیا ہے، بچہ کہاں سے ہوگا، میں تو ابھی اسے کسی موڈ میں نہیں ہوں، مجھے بھی اولاد چاہیے نہیں، کل ہی تمہارا ابارشن کروا دوں گا، ابھی تو مجھے صرف اور صرف اپنی شادی انجوائے کرنی ہے۔ اور یہ سن کر نور کی رنگت اڑی تھی، اس سے تو لگا تھا کہ اولاد کی خوشی میں روحان یہ بھی احتیاط کر جائے گا، بچہ تو ہر کسی کو چاہیے ہوتا ہے، ہر انسان کو پیارا ہوتا ہے، اور جب یہ پتہ چلا کہ وہ باپ بننے والا ہے تو انسان کی سوچ بدل جاتی ہے۔ لیکن روحان کے حالات سن کر تو نور کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔